السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، انسان دنیا میں آیا ہے تو اچھے برے حالات انسان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ کبھی اچھا وقت، کبھی برا وقت، کبھی صحت تندرستی، کبھی بیماری، کبھی پریشانی آزمائش، کبھی خوشحالی، کبھی رزق کی تنگ دستی، کبھی رزق کی فراوانی۔ یہ تمام تر چیزیں انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ظاہر بات ہے، دنیا نام ہی اس چیز کا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ انسان کے اوپر اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، تو ہم اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھیں یا اس انسان کی گناہوں کی شامت سمجھیں، اس کے اوپر اللہ کا عذاب سمجھیں۔ تو میرے بھائی، اس میں جو علماء کی رائے ہے، اگر تو انسان نیک ہے، نیک انسان ہے، مومن بندہ ہے، اس کے اوپر اگر وہ بیماری آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ کیسے آزماتا ہے؟ اولاد دے کے بھی آزماتا ہے، اولاد چھین کر بھی آزماتا ہے، رزق کی قلت سے بھی آزماتا ہے، رزق کی کثرت سے بھی آزماتا ہے، پھلوں کے باغات ان کے اوپر پھل لگا کر بھی آزماتا ہے اور پھل چھین کر بھی آزماتا ہے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور ان کے اوپر مسلسل 18 سال تک بیماری کا قبضہ رہا، بیماری کی حالت میں مبتلا رکھے، تو کیا ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سمجھیں گے کہ عذاب تھا؟ نہیں میرے بھائی، آزمائش تھی نبی کے اوپر۔ تو جب اللہ تعالیٰ آزمائش سے نکالتا ہے، پھر اس کو خوشحال کر دیتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر نیک انسان کے اوپر کوئی سختی آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی قلت آ جاتی ہے رزق کی، تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر انسان گناہ گار ہے، کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، اس کے اوپر اگر وہ اللہ کی پکڑ آ جائے، وہ آزمائش نہیں، وہ پھر اللہ کا عذاب ہوگا۔ جیسے بے شمار مثالیں موجود ہیں کافروں کی۔ اللہ نے قارون کو زمین کے اندر دنسا دیا، اس کا خزانہ اس کے سر پر رکھا اور زمین کو حکم دیا اس کو پکڑ لے، اور فرعون پانی میں غرق ہو کر مرا، اور نمرود کو اس کی قوم سے چھتر مروائے، اس کے ناک کے اندر ایک مچھر چلا گیا، مچھر کی وجہ سے چھتر کھاتا رکھا اپنی قوم سے۔ تو یہ بات ذہن نشین کریں کہ اگر انسان نیک ہے، پھر اس کے اوپر آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر وہ بد کردار ہے، کافر ہے، منافق ہے، وہ اگر اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہے، تو اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ لیکن ایک بات اور، خواہ مخواہ کسی کو دیکھ کر اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو گیا ہے، اس کے اوپر کوئی پریشانی آ گئی ہے، وہ آزمائش آ گئی ہے، تو ہم خواہ مخواہ انگلیاں اٹھانی شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھا جی اوہ کیتیاں پھڑیا گیا، انہیں فلانے نال انج کیتا، فلانے نال انج کیتا، آج اندے نال ہون ڈیا۔ نہیں میرے بھائی، دلوں کے بھید، دلوں کے راز صرف اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہے تو کل کو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ انگلی اٹھانے سے بہتر ہے کہ اس کے حق دعا کریں کہ اللہ، اگر میرا مسلمان بھائی کسی آزمائش سے گزر رہا ہے، اس کے اوپر وہ تنگ دستی آ گئی ہے، وقت مشکل آ گیا ہے، سخت وقت آ گیا ہے، تو یا اللہ اس کو اس آزمائش سے نکال، اس کو نجات دے۔ اس کے حق میں دعا کیا کریں، بجائے اس کے کہ انگلیاں اٹھائیں اس کے اوپر، طرح طرح کی باتیں بنائیں۔ نہیں میرے بھائی، ایسے نہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت کا بھی وعدہ ہے کہ میں بندوں کے اوپر ان کی طاقت قوت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ رب العزت ہمارے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا ہم برداشت کر سکیں، جتنا ہم اٹھا سکیں۔ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ میرا بندہ کتنے پانی میں ہے، یہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ تو اس لیے خواہ مخواہ لوگوں کے اوپر انگلیاں نہ اٹھایا کریں، باتیں نہ بنایا کریں کہ فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، اچھا ہو گیا، برا ہو گیا۔ یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ سب کے لیے دعائیں خیر کیا کریں تاکہ تمہارے لیے بھی بہتری ہو سکے۔
السلام علیکم.